امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ برزخ کیا ہے؟ تو آپ عین نے فرمایا برزخ وہی قبر ہے جس میں انسان مرنے کے بعد سے قیامت تک رہے گا۔ اس زمانی فاصلے کا نام برزخ ہے۔ وہ گھڑی جس میں انسان کی روح بدن سے نکل جاتی ہے بہت ہی عجیب گھڑی ہے، بلکہ مرنے کے بعد وہ شروع کے ایام بھی بہت عجیب ایام ہیں۔ ان کے روح اور جسم کا رابطہ تو ٹوٹ گیا ہے اور ابھی تک اس برزخ والی دنیا سے مانوس نہیں ہوا ہے۔ سالوں اسی مادی جسم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس حد تک وہ حیران اور سرگردان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اب بھی خیال کرتا ہے کہ اسی مادی جسم میں ہے، یعنی اب بھی اسی مادی جسم کو سب کچھ سمجھتا ہے جسے قبر میں رکھا گیا ہے۔ اسے اتنی مدت گزرنے کی ضرورت ہے کہ عالم برزخ سے مانوس ہو جائے اور اس مادی دنیا سے دور۔ مترجم قرآن کریم نے کئی ایک جگہوں پر ان لمحوں کی سختیوں کو بیان کیا جیسے سور مبارکہ قاف میں آیا ہے کہ موت کی غشی حقیقت بن کر آ گئی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور اسی طرح سورہ مبارکہ مومنون میں بھی خدا فرماتا ہے یہ غفلت میں پڑے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل صالح بجا لاؤں۔ 3 ہرگز نہیں، یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ 4 دین میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ سفارش ہوئی ہے کہ موت کی ان گھڑیوں میں اس کے ساتھ نیک برتاؤ کیا جائے۔ حیرانی و پریشانی کی اس گھڑی میں اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ خود کو آہستہ آہستہ کسی اور دنیا کے لیے تیار کر سکے اور وہ اپنے آپ کو درک کر لے کے کہاں میت کے دفن کے سلسلے میں دین کی سفارشیں۔ پہلا قدم غسل اور اس کے آداب۔ سب سے پہلے دین نے حکم دیا ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت گرم پانی اس کے اوپر نہ ڈالا جائے اور ادب کی رعایت کی جائے۔ روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئیں چونکہ ابھی میت اسی جگہ حاضر ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہی بدن ہے جس میں وہ 2 گھڑیاں پہلے تھا۔ غسل کرتے وقت دائیں بائیں پہلو بدلنے سے اسے اذیت ہوتی ہے۔ وہ درخت کے تنے کی طرح نہیں ہے کہ جو بھی من میں آئے اس کے ساتھ انجام دیا جائے اور گرم گرم پانی اس کے اوپر ڈالا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا اس انسان پر غضب کرے جو ضعیف اور کمزور مومن کے ساتھ نیک برتاؤ نہ کرے۔ یہ میت بھی ابھی ضعیف مومن ہے، ہر جگہ سے اس کا ہاتھ کوتا ہوا ہے، اب وہ کسی کام پر قادر نہیں ہے، بس اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ دوسرا قدم تشے جنازہ کے آداب۔ امام جعفر صادق ع فرماتے ہیں بہتر ہے کہ مرحوم کی خبر مرگ مومن بھائیوں کو دی جائے تاکہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس پر نماز پڑھیں، اس کے لیے استغفار کریں اور میت کو اور ان کو بھی ثواب ملے۔ اور پھر جب اس کے بدن کو قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو آہستہ آہستہ لے جائیں، جلدی نہ کریں۔ لے جا کر اسے یوں ہی قبر میں نہ رکھیں، ابھی تک اس نے خود کو نہیں پایا ہے، اس پر بہت ہی سخت ہے کہ اس کا بدن کسی گھاٹے میں داخل کیا جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر سے چند قدم فاصلے پر میت کو زمین پر رکھ دیں، کچھ لمحے ٹھہرنے کے بعد اسے زمین سے اٹھائیں، پھر چند قدم چل کر اسے دوسری مرتبہ زمین پر رکھ دیں، پھر چند لمحوں بعد اسے اٹھائیں اور چند قدم آگے لے جائیں، تیسری مرتبہ پھر اسی کو تکرار کریں، اس مرتبہ اسے قبر کے کنارے زمین پر رکھ دیں، چونکہ قبر بہت زیادہ ہولناک جگہ ہے، میت کو تیار ہونے دیں، چوتھی مرتبہ پھر اسے اٹھائیں اور قبر میں رکھ دیں۔ کس قدر اچھا ہے کہ لوگ ان آداب کو جان لیں اور ان کی رعایت کریں۔ بعض لوگ تو دفن کے وقت زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اسی طرح قرآن، درود اور دعاؤں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ان دعاؤں اور درود و قرآن کا میت سے کیا رابطہ ہے، لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اسے خود کو پانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ 5 مترجم امام جعفر صادق ع سے منقول ہے کہ جب مومن کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اسے آواز آتی ہے کہ سب سے پہلی عطا جو ہم نے تم پر کی ہے وہ بہشت ہے، اور جو لوگ تیرے جنازے کے ساتھ آئے ان پر ہم نے سب سے پہلی عطا یہ کی ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اپا فرماتے ہیں کہ مومن کو قبر میں جو سب سے پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جو شخص کس مومن کے جنازے کے ہمراہ جاتا
اور اس کے دفن تک وہاں رہتا ہے تو خداوند تعالیٰ قیامت کے دن 70 ملائکہ کو حکم دے گا کہ وہ قبر سے اٹھائے جانے سے حساب کے موقع تک اس کے ساتھ رہ کر اس کے لیے استغفار کرتے رہے۔ نیز فرماتے ہیں جو شخص جنازے کے ایک کونے کو کندھا دے گا تو اس کے 25 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص باترتیب چاروں کونوں کو کندھا دے گا تو وہ گناہوں سے بری ہو جائے گا۔ جنازے کو 4 افراد اٹھائیں، اور جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے داہنے ہاتھ کی طرف آئے جو جنازے کا بایاں پہلو ہے، وہاں اپنا دایاں کندھا دے، پھر میت کے دائیں پاؤں کی طرف آ کر کندھا دے، اس کے بعد میت کے بائیں ہاتھ کی طرف آئے جو جنازے کا دایاں پہلو ہے، وہاں بایاں کندھا دے، اور میت کے بائیں پاؤں کی طرف آئے اور آ کر اس کونے کو بائیں کندھے پر اٹھائے۔ اگر وہ دوسری مرتبہ چاروں اطراف کو کندھا دینا چاہے تو جنازے کے آگے سے پیچھے کی طرف آئے اور مذکورہ طریقے سے اسے کندھا دے۔ اکثر علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ جنازے کے داہنی طرف سے ابتدا کرے، یعنی میت کے دائیں طرف سے کندھا دے، لیکن معتبر احادیث کے مطابق پہلا طریقہ اچھا ہے، اور اگر دونوں طریقوں سے جنازے کو کندھا دے تو بہت بہتر ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے میں افضل طریقہ یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلے، اس کے دائیں بائیں رہے، لیکن جنازے کے آگے ہرگز نہ چلے۔ اکثر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ جنازہ مومن کا ہو تو اس کے آگے چلنا بہتر ہے، ورنہ پیچھے چلنا ہی مناسب ہے، کیونکہ ملائکہ اس کے لیے عذاب لے کر آگے سے آتے ہیں۔ جنازے کے ساتھ سوار ہے کر چلنا مکروہ ہے۔ تیسرا قدم، دفن اور اس کے آداب۔ اس کے بعد جب اسے قبر میں رکھ رہے ہوں تو اس کو ہلاتے جھنجھوڑتے ہوئے تلقین کریں، یعنی جو شخص قبر کے اندر گیا ہوا ہے وہ میت کو یاد دلائے کہ کہاں ہے، کیا کرنا ہے، اسے سمجھائے کہ اب اپنے حواس کو سمیٹ لے، خوف نہ کھائے۔ جب 2 مقرب فرشتے آئیں اور تم سے سوال کریں تو تمہیں اس طرح جواب دینا ہے۔ میت چونکہ حواس باختہ اور حیران ہے، یہ چیزیں اس کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہیں۔ چوتھا قدم، بعد از دفن کے آداب۔ دفن کرنے کے بعد اب میت کے دورو نزدیک کے رشتہ دار جن کے ساتھ میت اپنی زندگی میں مانوس تھا، ان کی آواز میت کے لیے آشنا ہے، اس کے پاس رہیں اور ایک بار پھر اسے تلقین کریں اور یاد دہانی کریں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے وصیت نامہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ مرنے کے بعد میرے سرہانے بیٹھے، یقیناً یہ گھڑی ایسی گھڑی ہے جس میں میت کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے ساتھ یہ زندگی میں مانوس تھا، ایک دم اسے اکیلا نہ چھوڑ۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج کل بعض جگہوں پر لوگ میت کے رشتہ داروں کو مجبوراً قبر سے دور کر دیتے ہیں۔ شاید بعض رشتہ داروں میں تحمل نہ ہو اور وہاں حد سے زیادہ جزا فضا کریں، لیکن یہ جزا و فضا اس طرح ہو کہ ان لمحات میں میت کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے بعض وہاں رہیں اور تلقین کریں، اور یہ کام قدم با قدم میت کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ میت کی ایسی فریادیں ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ مرحوم آیت اللہ انصاری ہمدانی رضوان اللہ علیہ، جو کہ شہید دستغیب کے استاد تھے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمدان میں کسی شخص کی میت کو لوگ کاندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے تھے کہ میں نے اسے برزخ جسم میں تابوت کے اوپر دیکھا، میرے علاوہ کوئی دوسرا اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی بہت ہی تاریک جگہ لے جا رہے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ خدایا مجھے نجات دے، لیکن اس کی زبان سے لفظ خدا ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ بہت ہی ستمگر حاکم تھا، وہ لوگوں کو التماس کر رہا تھا کہ اسے نہ لے جائیں۔ ایسے حالات اس کو پیش آئے کہ ہم اسے درک نہیں کر سکتے ہیں۔ درد بھرے لمحات اور حیرانی کا ایک عجیب عالم ہے۔ قبر کی پہلی رات۔ پہلی رات وہی ہے جس میں میت دفن ہوتی ہے۔ قیامت کے برخلاف برزخ میں ٹھیک اسی دنیا کی طرح دن رات ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں سورج، چاند، دن اور رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ برزخ میں ابھی بھی دن رات ہے۔ قرآن کریم میں فرعونیوں کے بارے میں آیا ہے کہ صبح و شام ان پر آگ برسائی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت برزخ کے بارے میں ہے کہ صبح و شام کا ذکر کیا ہے، چونکہ قیامت میں دن رات کا تصور نہیں ہے۔ برزخ میں انسان کسی دوسری دنیا سے واقف ہو جاتا ہے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلی رات اس عالم کی پہلی رات ہے۔ اپنے تمام تر ڈر اور خوف کے باوجود تاریک بھی، کیا کسی میں یہ جرت ہے کہ اس تاریک قبر میں ایک رات کے لیے سو سکے؟
اب یہ شخص ایک طرف سے ایک اجنبی اور ناواقف عالم میں عجیب و غریب لوگوں سے ملاقات کے بعد چہرے انتہائی خوفناک اور ڈراونے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بچھڑنے کا غم جن کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہے، یہ سب اسے ایک حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے لیے سب سے المناک گھڑی قبر کی پہلی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اسے دفن کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آپ کو نہیں پایا ہے، اور اس تنگ و تاریک جگہ میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اس میں رہنے سے اسے خوف ہونے لگتا ہے۔ ہاں، اس عالم میں روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں، یعنی روح اب بدن کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اس سے مانوس رہتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ قبر پر آتے ہیں، میت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان سے مانوس ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ 6 مرنے کے بعد اعمال کا رابطہ ٹوٹ جانا۔ قبر دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں سے کسی بھی حال میں دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ تمام ذمہ داریوں، نماز و روزہ اور باقی احکام الہی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ شک و تردید کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت پر ایمان کامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایمان اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایمان اس وقت کامیابی کا ضامن بن سکتا تھا جب وہ غیب پر ایمان لے آتے، لیکن اب جب کہ کوئی چیز غیب نہیں رہی، سب حقاً یک عیاں ہو گئے ہیں، انسان نے اپنے ارادے کے بغیر قدرت الہی کے سامنے خود کو تسلیم کر دیا۔ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے اعمال صالحہ میں اب اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود اپنے لیے باقیات الصالحات چھوڑ آیا ہے یا اس کے پسماندگان اس کے لیے بھیج دیں تو آج اس کے کام آئے گا۔ جس طرح عمل صالح میں اضافہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کے گناہوں سے بھی کسی گناہ کے کم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر وہ اعمال صالحہ دنیا میں چھوڑ آیا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں یا کوئی اس کے لیے استغفار کرے۔ پس قبر ہمیشہ مشکلات اور حسرت کے عذاب سے عبارت ہے۔ یقین نہ کرنے کی حسرت، ایمان نہ لانے کی حسرت، مواقع اور فرصت توحے کو ضائع کرنے کی حسرت، اعمال کو ریاکاری اور دکھاوا کے لیے انجام دینے کی حسرت، اور ہزاروں حسرتیں۔ پہلی رات کی آمد۔ قبر کی سختیوں سے بچنے کے لیے امام صادق ہر صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، نن اے افزا میں قبر کی تنگیوں، فشار اور سختیوں کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہے۔ جو ہی وہ قبر میں وارد ہوتا ہے، قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ان لمحات کی سختیوں کا تحمل کرنا اس کے لیے سخت ہے۔ دوسری دنیا سے واقف ہونے، سختیوں کو جھیلنے کے لیے خود کو تیار کرنے، نکیر و منکر کے سوالوں کے جواب دینے وغیرہ کے لیے پہلی رات آغاز ہے۔ اسی لیے یہ رات اس کے لیے دردناک رات ہے اور کسی کا بھی وہاں سے بھاگنا ممکن نہیں۔ اور اگر اسی مادی دنیا میں اس کی سختیوں اور شدائد سے متعلق اسے علم ہو جائے تو اسی مادی دنیا میں انسان اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈ کر ان سختیوں سے بچ سکتا ہے، اور دنیا میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے عشق و عقیدت کی وجہ سے قبر میں بھی ان ہستیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ اگرچہ قبر کی پہلی رات بہت ہی سخت، خوفناک اور ڈراونی ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ کے فرشتوں، اپنے نیک اعمال اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ بلکہ مومن اور کافر کی پہلی رات بالکل الگ تھلگ ہے۔ مومن آسیشوں میں اور کافر سختیوں میں ہوں گے۔ نکیر و منکر۔ اس رات کے اہم واقعات میں سے ایک نکیر و منکر کے سوالات ہیں۔ احادیث جو کہ تواتر کی حد تک ہیں کے مطابق یہ دو فرشتے جو بہت ہی روبدار اور قریح المنظر ہیں، خدا کی طرف سے اس قبر میں نووارد انسان کے اعتقادات کی جانچ پڑتال پر مامور ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق ان دونوں کو قبر کے چوکیدار بھی کہا گیا ہے۔ یہ دونوں فرشتے پہلی رات قبر میں آ جاتے ہیں، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف بیٹھتے ہیں اور شفاہی امتحان شروع کرتے ہیں۔ یہ سوالات اہم عقائد کے بارے میں ہیں، جیسے رب کون ہے، غبر کون ہے، امام کون ہے، جوانی کو کن کاموں میں گزار دیا، وغیرہ پوچھے جاتے ہیں۔ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب قبر میں داخل ہو جاتا ہے تو دو فرشتے آئے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ بس سب سے پہلے اس کے رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور امام کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر ٹھیک جواب دیا تو وہ نجات پائے گا، لیکن اگر جواب نہ دے سکا تو اسے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز دین کے واجبات میں سے ایک ہے اور ملک الموت کے پاس سفارش کرے گی۔
قبر میں انسان کے لیے مونس ہے اور نکیر و منکر کے سوالوں کا جواب بھی نماز ہے۔ 9 امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، انسان کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو دو فرشتے نکیر و منکر اس کے پاس آتے ہیں، اس حال میں کہ اپنے بالوں کو زمین پر کھینچتے ہوئے دونوں پاؤں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی آواز گرج اور بجلی کی آواز کی طرح ہوگی، ان کی آنکھیں سخت بجلی کی طرح آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہوں گی۔ انسان سے پوچھیں گے تیرا پروردگار کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ خدا میرا پروردگار ہے، اسلام میرا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی ہے۔ اس وقت وہ دونوں اس سے کہیں گے خدا تم کو اسی پر جس پر تو راضی ہے ثابت قدم رکھے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے اس کی قبر کو وہاں تک گشادہ کریں گے جہاں تک اس کی بینائی کام کرے گی اور اس کی قبر سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیں گے۔ 10 روایات میں آیا ہے جس رات انسان کو قبر میں رکھے جاتے ہیں، منکر اور نکیر علیہما السلام تشریف لاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں خیرہ کرنے والی، اگلے دو دانتوں سے زمین پر لکیر کھینچتے ہوئے گرج اور بجلی کی سی آوازیں نکالتے ہوئے آئیں گے۔ اگر وہ انسان مومن ہے تو ان لمحات میں اس کا ہوش و حواس اور عقل ٹھکانے رہے گا اور اپنے صحیح جوابات کے ذریعے سختیوں کو خود سے دور کرے گا اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ لیکن اگر وہ انسان کافر اور فاسق ہے تو وہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا، اس کے لیے قبر ایک گھاٹی ہے، جہنمی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی۔ اگر روایت میں نکیر اور منکر کے شرع نکیرین کا خوف جیسی عبارتیں آئی ہیں تو اس کا مطلب وہ ڈر اور اضطراب ہے جو میت کو ان دونوں فرشتوں کو دیکھنے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ اسی لیے مشکلات سے بچنے اور سختیوں سے نجات کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی سفارش ہوئی ہے۔ اسی طرح بعض دعائیں بھی وارد ہوئی ہیں جن کا ان کٹھن لمحات میں پڑھنا میت کے لیے آسانی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح میت کے رشتہ داروں کو سفارش کی گئی ہے کہ دفن کے بعد اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے اور تلقین کی جائے تاکہ نکرین کے سوالوں کے جواب دینے میں اسے آسانی ہو سکے۔ 11 بعض روایات کے مطابق قبر میں سوال جواب تمام لوگوں سے نہیں بلکہ بعض خاص لوگوں سے ہوگا، جو کافر محض یا مومن محض ہوگا اس سے سوال جواب ہوگا، لیکن جو لوگ ان کے درمیان ہوں گے ان کا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا مگر صرف ان لوگوں سے جو خالص ایمان یا خالص کفر کے حامل ہوں گے۔ یہ روایتیں کسی اور انداز میں بھی ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ ابو بکر حضرمی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا من المسئولون فی قبور، ہم کن لوگوں سے ان کی قبروں میں سوال ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کا ایمان یا کفر خالص ہوگا۔ اس کے برعکس بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال و جواب کسی خاص گروہ یا شخص سے مخصوص نہیں ہے بلکہ سب کے سب نک کی پوچھ تاچھ کی لپیٹ میں آئیں گے۔ بعض علماء معتقد ہیں کہ دقیق سوالات یعنی اعمال کی پوری چھان بین تو صرف خالص مومن اور خالص کافر سے ہوگی، لیکن باقی لوگوں سے اہم سوالات کیے جائیں گے، جزیات اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے متعلق قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ 12 شاید یہی وجہ ہوگی کہ بعض لوگ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بغیر جنت اور جہنم میں جائیں گے، لیکن باقی لوگوں کے اعمال کا پوری دقت کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ قبر کی سختیوں سے نجات کی راہیں۔ نکیر اور منکر کے سوالوں کا آسانی سے جواب دینے اور قبر کی عذاب سے بچنے کے لیے بعض اعمال کے انجام دینے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ نماز۔ زمرہ بن حبیب کہتا ہے کہ نماز کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا تو اب سواد نے فرمایا نماز دین کے واجبات میں سے ایک ہے اور نماز ملک الموت کے سامنے سفارش کرنے والی قبر میں مونس اور نکیر و منکر کے لیے جواب ہے۔ 13 نماز شب۔ اسی طرح نماز شب کے بارے میں امام صادق علیہ السلام اپنے آبا سے اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز شب خدا کی رضائی، فرشتوں سے دوستی، قبر میں انیس و مونس اور نکیر و منکر کے سوالوں کے جواب کا باعث بنتی ہے۔ لیلۃ الرغائب کی نماز۔ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب رغبتہ والی رات کہا جاتا ہے۔ اس شب کے لیے رسول خدا سے ایک نماز نقل ہوئی ہے کہ جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جنہیں سید نے اقبال اور علامہ مجلسی نے اجاز بنی زہرہ میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے کثیر گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قبر کی پہلی رات یہ نماز بحکم خدا خوبصورت بدن
خندہ چہرہ اور صاف و شرین زبان کے ساتھ آ کر کہے گی اے میرے حبیب خوشخبری ہو تجھے کہ تو نے ہر تنگی و سختی سے نجات پالی ہے۔ وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے تجھ سے خوبصورت اور شرین کلام اور خوشبو والا کوئی نہیں دیکھا۔ وہ جواب دے گی میں تیری وہ نماز اور اس کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں رات فلاں ماہ اور فلاں سال میں پڑھی تھی۔ آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لیے حاضر اور اس وحشت و تنہائی میں تیری ہمدم و غمخوار ہوں۔ کل روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت میں تیرے سر پر سایہ کروں گی، پس خوش و خرم رہ کے خیر و نیکی کبھی تجھ سے دور نہیں ہوگی۔ ماہ شعبان کا روزہ، جو بھی ماہ شعبان میں 9 دن روزہ رکھے نکیرین سوال کرتے وقت اس سے نرمی اور مہربانی سے پیش آئیں گے۔ 14 حضرت علی علیہ السلام کی دوستی اور اطاعت۔ جو بھی علی علیہ السلام سے محبت کرے تو خدا منکر اور نکیر کے خوف کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس کی قبر کو روشن کرتا ہے اور اس کے چہرے کو نورانی کرتا ہے۔ 15 نکیرین کے سوالات۔ حقیقت میں قبر وہی برزخ ہے جس میں انسان مرنے کے بعد سے سور پھونکنے تک رہے گا۔ روایات میں اس جگہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم پہلے برے لوگوں کی تمناؤں کو بیان کرتا ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ انہیں واپس اس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ نیک عمل بجا لا سکے، لیکن ان کی یہ تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ 16 اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اور وہ لوگ جو قیامت سے پہلے برزخ کے ثواب اور عقاب کا انکار کرتے ہیں ان کی باتوں کو رد کرنے کے لیے یہ آیات کافی ہیں۔ امام علیہ السلام مندرجہ بالا آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نلاوے ماشا کے رعاوے سے مراد قیامت سے پہلے کی زمین اور آسمان ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان کو اکھاڑا جائے گا۔ جیسے اوپر والی آیت وامن دنیا اور آخرت کے درمیان والی عالم سے عبارت ہے اور ثواب و عقاب بھی اس عالم میں یعنی برزخ میں اسے ملتا رہتا ہے، جیسا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے الانوارا آرز و شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا الفرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ 21 قیامت ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، وہاں صبح و شام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اس مادی دنیا کی صفات ہیں۔ خداوند عالم اہل بہشت کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لائے اس میں لغویات کا وجود نہ ہوگا، یہاں امن و سکون، کیف و سرور اور رضائے رب کے سائے میں ہر خواہش پوری ہوگی، تو فضا سلام ہی سلام کی ہوگی۔ 22